اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے صبح اور شام کے مختلف اذکار۔ سب سے پہلے ہے ہر قسم کی آفات اور شر سے حفاظت کی دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم لوگ بہت اندھیری برسات کی اداس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملے تو انہوں نے فرمایا کہ ہر قسم کی برائی سے، کالے جادو سے اور جنات سے حفاظت کے لیے صبح اور شام سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس 3 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص جو کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ۔ سورہ الفلق جو کہ قل اعوذ برب الفلق والی صورت، اور سورہ الناس قل اعوذ برب الناس۔ ان تینوں صورتوں کو 3 دفعہ صبح اور شام پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے عزیز و اقارب پر پھونکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی آفت سے اور ہر قسم کے جادو سے آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آگے ایک حدیث ہے دونوں جہانوں سے، دونوں جہانوں کے غم سے نجات کے لیے، مطلب اس جہان کا بھی اور اس جہان کے بعد کے بھی غم جو ہیں ان سے نجات کے لیے ابو درادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جس کا ترجمہ یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے بے شک۔ آگے آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی شخص یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ سے اس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، مطلب فرشتے اس کی سفارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ حضرت موقل بن عیار سے آیت روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص صبح اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کچھ سننے والا ہے بے شک، سب کچھ جاننے والا ہے بے شک، شیطان مردود سے۔ بعد ہمارے پاس دعا ہے جو بھی شخص 3 مرتبہ اس دعا کو صبح اور شام پڑھ لے گا وہ ہر قسم کی بیماری، پاگل پن سے، معذوری سے اور اندھے پن سے، ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ہے جو طاقت والا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں بے شک، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت والا نہیں ہے بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد ہر قسم کے دینی اور یا دنیاوی نقصان، مال کا ختم ہو جانا، اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ہر قسم کی حفاظت کے لیے یہ دعا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ مجھے 5 چیزوں کا بہت خوف ہے۔ ایک یہ کہ مجھے کوئی معذوری یا بیماری لگ جائے گی، دوسرا یہ کہ میرے سے مال ختم ہو جائے گا، مطلب میرا مال نہ مکمل طور پہ چھین لیا جائے، تیسرا یہ کہ دینی یا دنیاوی میری اولاد جو ہے وہ دینی یا دنیاوی کوئی نقصان نہ اٹھائے، اور چوتھا یہ کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی بھی قسم کا روحانی یا دینی نقصان نہ اس کو پہنچے، اور 5واں یہ ہے کہ میں کوئی معذور کر دینے والی بیماری نہ مجھے لگ جائے۔ تو ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، دعا ہے بسم اللہ علی الدین و نفسی و والدی و اہلی و مالی۔ ہمارے پاس دعا ہے تمام نقصانات جو ہیں ان سے حفاظت کے لیے دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جس کے نام سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا پڑھ کے 3 مرتبہ صبح اپنے بچوں پہ، خود پہ پھونک لیں، انشاءاللہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ کو کسی مخصوص گروہ یا انسان سے خدشہ ہے کہ یہ انسان مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سے تحفظ کے لیے دعا ہے ہمارے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مکفینہ بما شیت، ٹھیک ہے، اور اس کا ہمارے پاس ترجمہ ہے اے اللہ جو ہو یا جو چاہو اس کے لیے کافی ہو، مطلب اللہ تعالیٰ آپ جس چیز کے لیے چاہیں آپ کافی ہیں، میری اس انسان سے حفاظت فرمائیں۔ اور اگر آپ کو کسی مخصوص گروہ سے خدشہ ہے کہ مطلب ایک کوئی خاندان ہے اس سے آپ کو خدشہ ہے تو وہ ہمارے پاس ہے اللہم انا اجعلک نحورہم و اعوذ بک من شرورہم،